مقرر کیا تھا ہم نے قبلہ، وہ قبلہ التی کنت علیہا، وہ جس پر آپ تھے، الا لنعلم، مگر تاکہ ہم معلوم کر لیں، من یتبع الرسول، کون رسول کی پیروی کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون اس سے اپنی دونوں ایڑیوں پر پھر جاتا ہے۔ یہ قبلہ اس طرف بیت المقدس کی طرف مقرر کرنے میں اس سے دونوں مراد ہیں، بیت اللہ کی طرف مقرر کرنا یا بیت المقدس کی طرف قبلے کا تعین کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ کے تو علم میں ہے، اللہ تعالیٰ حضور سے فرمایا ہے تاکہ ہم جان لیں، یعنی آپ کے علم میں یہ بات آ جائے کہ کون کون رسول کی اتباع کرتا ہے۔ اصل میں مشرکین مکہ وہ اپنے اس غرور کے اندر مبتلا تھے کہ ہمارا کعبہ، اور یہود اپنے نسلی تفاخر، نسلی پرائیڈ جو ہے اس کے اوپر گھمنڈ کا شکار تھے اور فخر و تکبر کا شکار تھے کہ ہمارا بیت المقدس، بات ہمارے کعبہ ہونے کی یا بیت المقدس ہونے کی نہیں، بات یہ تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری کون کرتا ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ ادھر منہ کر لو، تو جو آپ کا خالص متبع ہوگا، آپ کی اتباع کرنے والا ہوگا، وہ بغیر چونکے چنانچہ لہٰذا کیے ہوئے آپ کی اتباع کر لے گا۔ اور یہی ہوا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین مخلصین تھے۔ نماز میں جب حکم ہوا کہ بھائی اب پھر جائیں، تو کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا، پوچھا بھی نہیں۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ڈائریکشن تبدیل کی نماز کے دوران، اسی طرح تمام صحابہ جو آپ کے پیچھے تھے انہوں نے اپنی ڈائریکشن تبدیل کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو وہ قبلہ اس لیے مقرر کیا تاکہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے اور رسول کی پیروی سے پھر کون جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع عطا فرمائے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، بے شک یہ بات بہت بھاری تھی مگر ان لوگوں پر بھاری نہیں تھی جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر تھے۔ جن کو اللہ کی طرف سے ہدایت تھی ان کے اوپر یہ بات بھاری نہیں تھی، ان کے اوپر تو لازمی تھا جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کو پورا کرنا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اب ایک بات یہ ہوئی کہ 17 مہینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ اس 17 مہینے میں جن صحابہ نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اور ان کا انتقال ہو گیا، اب یہ اعتراض کیا جب یہ قبلہ بیت المقدس سے دوبارہ کعبۃ اللہ کی طرف منتقل ہوا، تو ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا کہ بھائی وہ جو خالی اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ کے مر گئے ان کے ایمان کا کیا ہوگا؟ ان کی نمازیں جو انہوں نے اس طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، اب وہ حکم ہو گیا، کیا ان کی نمازیں وہ غارت گئیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب یہاں دے رہے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، ایمانکم صلاتکم، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ضائع کر دے تمہارے ایمان کو۔ ایمان سے یہاں مراد ہے صلاۃ، وہ جو تم نے نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی اور تمہیں بیت اللہ کی طرف نماز جب ہوا حکم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، تم اس سے پہلے ہی قضاء الہی سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہاری وہ نمازیں ضائع ہو گئیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ اے صلاتکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری ان نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، وہ ویلڈ ہے۔ تم صاحب ایمان تھے، ایمان کی حالت میں مرے، اور تمہاری نمازیں جو ہیں وہ بالکل ویلڈ ہیں اور اللہ کی یہاں مقبول ہیں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ اپنے بندوں پر لازمی طور پر شفیق بھی ہے اور بڑا رحم کرنے والا بھی ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
قد نرا، تحقیق ہم بار بار دیکھ رہے ہیں، تقلبہ آپ کا بار بار پھیرنا، وجہ کا آپ کے چہرے کا، آپ اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کے چہرے کا بار بار پھیرنا ہم بار بار دیکھ رہے ہیں۔ کس طرف آپ دیکھ رہے ہیں؟ فی السماء، آسمان کی طرف۔ ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف بار بار پھرتا ہوا بار بار دیکھ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں جب آپ نے دیکھا کہ یہ یہودی جو ہے ان کا تو دل نرم نہیں ہو رہا ہے، اب آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ بھائی میرا کعبہ جو ہے قبلہ یہ کعبۃ اللہ ہو جائے واپس، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران، توجہ یہ رہے کہ نماز کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں انتظار میں، اشتیاق میں آسمان کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو منتظر وحی تھے، لیکن ایک بات یہ یاد رکھیں، نبی کو تو اجازت ہے کہ نماز میں آسمان کی طرف نظریں اٹھا لے، امت کو اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ امت نماز کے دوران اپنی آنکھیں اوپر اٹھائے یا دعا کے دوران اپنی آنکھیں اوپر اٹھائے۔ سختی سے ممانعت ہے کہ دعا کے دوران بھی ہاتھ اگر یہاں پھیلائیں تو آنکھیں آسمان کی طرف نہیں کرنی، اور نماز کے دوران بھی آنکھیں آسمان کی طرف نہیں کرنی۔ کہاں دیکھنا ہے؟ نماز میں جو مقامات آئے ہیں اس جگہ پہ آپ کو نظر رکھنی ہے اپنی، اور دعا کے دوران اپنی ان ہتھیلیوں پر جب ہاتھ اٹھاتے، ہاتھ مناسب انداز میں اٹھائے جائیں اور ہاتھ کی ہتھیلیوں کی طرف دیکھا جائے دوران دعا۔ ہماری دعا کیسی ہوتی ہے؟ ہاتھ اٹھایا، ایک دونوں اٹھائے ہاتھ، اب دوسرا ہاتھ کان میں چلا گیا، اب کان کی جو ہے نا میل صاف کر رہے ہیں، خوب کان کی صفائیاں ہو رہی ہیں، ہاتھ دعا میں اٹھے ہوئے، ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے، انگلی ناک کے اندر چلی گئی، بس اب ناک کی جو ہے نا وہ جیسے اوور ہالنگ ہو رہی ہے۔ گرمی میں بغل کے اندر ہاتھ چلا گیا تو شاہد اللہ کھجلائے چلا جا رہا ہے، کھجلی کرے جا رہا ہے، خارش کرے جا رہا ہے، یہ دعا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہاتھ ان کے رانوں پہ ہیں، وہیں انہوں نے ہاتھ ایسے کر دیے، پہلی صف میں ہی آپ کو نظر آئیں گے، دوسری تیسری صف میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے مناظر، ایسے سین، الحمدللہ اس معاملے میں ہم بڑے خود کفیل ہیں، سیلف سفیشینٹ ہیں۔ یہ غلط الٹی سیدھی حرکتیں کرنے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور بس ہاتھ پجامے کے اندر چلا گیا، سارے زمانے کی کھجلی نماز میں آ گئی، واہ 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 واہ۔ بھائی نماز آداب کے ساتھ ادا کی جائے، دعا آداب کے ساتھ مانگی جائے تو انشاءاللہ وہ نماز بھی اللہ کے حضور قبول ہوگی، وہ دعا کے اثرات بھی انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مرتب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دعا اور نماز صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ پھر دعا اور نماز میں آنکھ آسمان کی طرف اٹھانا انتہائی سخت ممانعت ہے امت کے لیے۔ نبی کو اجازت ہے، نبی کو بہت سی چیزوں کی اجازت تھی۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم بار بار آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف، ترضاہا، جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ جب بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ یہ حکم عارضی ہے،